بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں چودھری ہمراز اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی. آج ہم بات کریں گے انتہائی امپورٹنٹ ایشو جو کہ تمام میڈیا چینلز کی زینت بنا ہوا ہے. یہ ایشو ہے کیا، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب چودھری عامر شہزاد صاحب. عامر صاحب ویلکم. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے ٹائم دیا. میں بات کرنا چاہ رہا تھا ایک اہم ایشو جو کہ آج کل میڈیا کی زینت بھی ہے اور جس کا نام براڈ شیٹ. اگر بات کی جائے جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے تو بجائے کارکردگی دکھانے کے روزانہ کوئی نہ کوئی نیا پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں، اور انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا براڈ شیٹ کی صورت میں. ایک طرف براڈ شیٹ اور دوسری طرف اپوزیشن فارن فنڈنگ کیس کی بات کر رہی ہے. تمام میڈیا چینلز تو آپ جدھر جائیں براڈ شیٹ، آپ شام کی ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیں براڈ شیٹ. تو اس حوالے سے آج آپ اس پہ روشنی ڈالیں، یہ براڈ شیٹ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. آپ کا نام بہت یونیک ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ براڈ شیٹ ہے کیا، یہ بہت انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام چلتا ہے. پاکستان میں زیادہ تر آمریت کا دور رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1999 میں جب میاں محمد نواز شریف کی جمہوری حکومت پہ مشرف نے شب خون مارا، اس وقت دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ڈال دیے جائیں. میاں محمد نواز شریف کے ساتھ بھی مشرف نے اس وقت یہی کیا. اقتدار کے ایوانوں میں، پاور کوریڈور میں ایسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں کہ جو موقع کی غنیمت کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے ہی ایک شخص نے مشرف صاحب کو ایک مشورہ دیا کہ میاں محمد نواز شریف اور بے نظیر کا احتساب کیا جائے. کیا حسین اتفاق ہے کہ 1999 میں ہی براڈ شیٹ کمپنی معرض وجود میں آئی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ پاور کوریڈور میں جو پھرنے والے موقع شناس لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے آگے کیا مشورہ دینا ہے اور اس مشورے پہ عمل پیرا کیسے ہونا ہے اور اس میں سے ہم نے پیسے کیسے نکالنے ہیں. مبینہ طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ 1999 میں براڈ شیٹ معرض وجود میں آئی اور اس کو یہ کام دے دیا گیا. 200 لوگوں کی ایک لسٹ دی گئی. براڈ شیٹ کمپنی کو احتساب بیورو کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں ان 200 بندوں کی کرپشن کے اثاثے جو ہیں، وہ جو دوسرے ممالک میں ہیں، وہ ہمیں ان کے ثبوت مہیا کر کے دیں. اس کے بدلے ہم جتنے بھی مالیت کے وہ اثاثے ہوں گے اس کا 20% ہم آپ کو دیں گے اور 80% حکومت پاکستان رکھے گی. ایک طرف تو پرویز مشرف کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ نواز شریف اور بے نظیر کی کرپشن کی کہانیاں منظر عام پہ لے کے آئیں. دوسری طرف براڈ شیٹ معرض وجود میں آ گئی اور ساتھ ہی انہوں نے مشرف سے رابطہ بھی کر لیا اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس شریف فیملی کے $5 ارب کے اثاثوں کے ثبوت موجود ہیں، جس پہ جنرل پرویز مشرف نے ان کو شریف فیملی کے اثاثوں کی چھان بین کا کام سونپ دیا. بعد میں ان کو پتا چلا کہ براڈ شیٹ نے ان کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ کیا ہے. براڈ شیٹ نے جب معاہدے میں یہ لکھا کہ ہم نے ریکوری نہیں کرنی بلکہ اثاثوں کی نشاندہی کرنی ہے، اس پہ سائن بھی ہو گئے آنکھیں بند کر کے. براڈ شیٹ کمپنی 1999 میں بنی، جبکہ 2005 میں وہ ختم بھی ہو گئی. اس کمپنی کے پاس بظاہر پاکستان کے علاوہ کوئی اور دوسرے ملک کا کیس بھی نہیں تھا. اور یہ غور طلب بات، نیب کے ہر چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور دھوکے سے ہم سے پیسے نکلوائے ہیں. لیکن خان صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم براڈ شیٹ کو پیسے نہ دیتے تو اس نے عالمی عدالت سے رجوع کیا ہوا تھا اور ہمیں روزانہ کے جو ہمارے اوپر سرچارج تھے وہ دینا پڑ رہے تھے، لہٰذا ہم نے اس کو 4.5 ارب پاکستانی روپیہ کمپنی کو دینا پڑا. الیکشن سے پہلے عمران خان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم لوٹی ہوئی رقم واپس لے کے آئیں گے اور پاکستان میں لگائیں گے، خوشحالی آئے گی اور 90 دن کے اندر پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ تو بالکل الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی. پاکستان کے ٹیکس پیئر عوام کے پیسے جو ہیں وہ 4.5 ارب روپیہ الٹا پاکستان کے خزانے سے نکال کے براڈ شیٹ کو دے دیا گیا. ہمراز بھائی، اب اس کے بارے میں اب ہم کیا کہیں؟ براڈ شیٹ اگر دیکھا جائے تو اس کا کاویہ موسوی وہ خود ایک متنازع بندہ ہے. براڈ شیٹ اٹ سیلف متنازع کمپنی ہے.
لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو اقتدار میں بیٹھنے والے ترم خان کنٹینر پہ چڑھ کے شیخیاں بھونڈتے تھے کہ ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے، ان کی نااہلی کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہنڈی سے بذریعہ پیسے بھیجو، یہ کرو وہ کرو. وہاں پہ تو انہوں نے بڑی دیدہ دلیری دکھائی، لیکن ایک 2 نمبر کمپنی کے آگے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور پاکستانی عوام کا 4.5 ارب روپیہ جو ہے خام خواہ ان کو دے دیا گیا. اب اگر اپوزیشن پوچھتی ہے کہ خان صاحب 4.5 ارب روپے اچھا چلے آپ نے دے دیا ہے، اس کے بدلے ریکوری کیا ہوئی ہے کچھ تو بتائیں، عوام کو بتائیں کہ یہ کیا ریکوری ہوئی ہے. ریکوری کا کچھ بتاتے نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کی ایک اور چوری پکڑ لی. بس اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام پہ رحم کرے. پاکستان کے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو حق جتاتے تھے کہ ہم عوام خوشحال ہوگی اور پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ساری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ایسا تو ابھی تک کچھ ہوا نہیں. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہر آئے دن کے بعد براڈ شیٹ میں سے ایک نیا سکینڈل نکل رہا ہے، ایک نیا پنڈورا باکس کھول رہا ہے. اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے، اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے. اب وقت گزرے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کچھ نکلے گا. ہاں ڈر اور خوف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو اور پیسے دینے پڑ جائیں براڈ شیٹ کو. جو صاحب گورنمنٹ اتنا کیوں زور دے رہی ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے؟ کیا یہ بات کی جا رہی ہے کہ براڈ شیٹ اور دوسری جانب اپوزیشن فارن فنڈنگ کیس کی بات کرتی ہے؟ ہمراز بھائی جہاں تک تعلق ہے فارن فنڈنگ کیس کا تو وہ بہت ہی پیچیدہ سا معاملہ ہے. پیچیدہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئی ہے، چاہے وہ فوجی ہو یا سویلین حکومت ہو، اس حکومت کو کنٹرول کرنے کے لیے پیچھے جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ایسی فائل تیار رکھتے ہیں کہ جب آپ ان کا حکم نہیں مانتے، ان کی کوئی بات نہیں مانتے، جب انہوں نے کوئی NRO دینا ہوتا ہے اور جو آگے شور مچا رہے ہوتے ہیں ہم NRO نہیں دیں گے، ہم NRO نہیں دیں گے، ان کے آگے جب فائل رکھ دی جاتی ہے تو وہ ان کی زبان کو تالے لگ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا یہ تجزیہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ عمران خان کو خاموش کرنے کے لیے، اور جو وہ NRO کسی کو دینا چاہتے ہیں وہ NRO دینے کے لیے عمران خان کو چپ کرایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ تو اس ایک فارن فنڈنگ کیس کی مار ہے، بلکہ آپ نہیں، آپ کی پوری PTI جماعت جو ہے ساری جو ہے نا قلعدم ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ کس شیپ میں آتا ہے، کس شکل میں آتا ہے. حالانکہ یہ سیدھا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، 2 دونی 4 والا معاملہ ہے. آج کل آپ TV پہ دیکھیں تو گورنمنٹ کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو 40,000 لوگوں کا ڈیٹا ہم نے دے دیا ہے، ہم تو اتنے صاف ہیں، صاف چلی شفاف چلی. لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ 40,000 نہیں، صرف 4 بندوں کے آپ کلیئر کر دیں، کہ وہ 4 بندوں کے اکاؤنٹ ہمیں بتا دیے جائیں، اوپن کر دیے جائیں، پبلک کر دیے جائیں کہ وہ 4 بندے جو ہیں جن کا نام اکثر مریم نواز لیتی ہے، جن کا نام اکثر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ آتا ہے، جو یہودی ہیں، کچھ انڈین ہیں، تو ان 4 بندوں کے یاد ہوگا کہ عمران خان بھی کہتے تھے کہ 4 حلقے کھول دو، 4 حلقے کھول دو. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان فرماتے ہیں کہ نیب میرا بنایا ہوا نہیں ہے، میں نے کوئی کیس کسی پہ نہیں کیا ہوا ہے، ان کے اپنے کیس ہیں. اور فارن فنڈنگ کیس بھی جو ہے وہ عمران خان کے اپنے دوست، اپنے PTI کے فاؤنڈر جو رہنما اکبر ایس بابر ہے انہوں نے بنایا ہے. کوئی میاں محمد نواز شریف یا محترمہ بے نظیر بھٹو بنا کے نہیں گئی. اور یہ مکافات عمل ہے. آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. اچھا چوئی صاحب، میں آتا ہوں، میرا دوسرا امپورٹنٹ کوسچن جو کہ آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور شیخ رشید بھی راولپنڈی سے ہیں اور آپ ان کی سیاست کو بڑی سی طرح جانتے بھی ہیں. شیخ رشید چونکہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور وہ ان کا ہر سپیچ پہ یہ بات وہ کرتے ہیں، ہر سپیچ کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی پیداوار ہے، جو جتنی بھی سیاسی لیڈر ہیں جو ان کی پیداوار ہے یہ گیٹ نمبر 4 سے آتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ گیٹ نمبر 4 سے ہی؟ جی اس میں بھی بات ہوگی. جہاں تک آپ نے شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا ہے کہ اب وہ وزیر داخلہ بھی بن چکے ہیں، تو
میں سب سے پہلے انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ شیخ صاحب آپ وزیر داخلہ بن چکے ہیں، میری طرف سے آپ کو مبارک ہو، لیکن ایک دفعہ ایسے کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کیسے وزیر داخلہ بنے. پنڈی والے شیخ صاحب، پنڈی والے اگر آپ کے سر سے ہاتھ ہٹا لیں تو پنڈی سے آپ کو ایک ووٹ نہ ملے. اتنی سی آپ کی کہانی ہے، اتنی سی آپ کی سیاست ہے، اتنی سی آپ کی پوری جد و جہد ہے. تو ہم تو پنڈی میں رہتے ہیں، پنڈی میں بڑے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ شیخ صاحب کے حلقے کے واسی ہیں اور شیخ صاحب کو ووٹ بھی دیتے رہے ہیں ہم. شیخ صاحب پاکستان کی سیاست اور عوام کی نبض کو اچھا جانتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ کس وقت کون سی چال چلنی ہے. ان چالوں میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو سٹیج پہ بیٹھ کے، سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایسی عجیب و غریب تقریر فرمائی ہوئی ہے شیخ رشید صاحب نے، حلقوں میں، گلیوں میں کھڑے ہو کے، جہاں چھتوں پہ مائیں بہنیں ہوتی ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے الفاظ اور چناؤ کا ذرا بھی خیال نہیں کیا. صرف اتنا دیکھا ہے کہ من چلے لڑکے ان کی ہر بات پہ واہ واہ کریں، تالیاں بجائیں اور ان کو داد وصول ہو، کیونکہ جو مجمع لگا لے اس کو پنڈی والے بہت پسند کرتے ہیں. پنڈی والوں نے جن کو جتانا ہو ان کو کچھ بہانہ تو چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بہانہ سیاست میں کافی ہے کہ شیخ صاحب اپنی چرب زبانی سے مجمع بہت بڑا لگا لیتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ شیخ رشید صاحب ہوتے تھے تو میاں محمد نواز شریف کی تقریر سے پہلے شیخ صاحب آ کے اپنی اسی چرب زبانی سے حاضرین جلسہ کے جذبات کو گرماتے تھے اور خوب داد وصول کرتے تھے. واہ 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 واہ. اسی واہ 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 میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب تقریر فرماتے تھے تو ٹائم گزر جاتا تھا. پی ٹی آئی کے 126 دن کے دھرنے میں شیخ صاحب آتے تھے، مار دو، جلا دو، گھسیٹ دو اور گریبان سے پکڑ کے ان کو باہر نکالو. اب موصوف فرماتے ہیں کہ ہاں پی ڈی ایم کے جلسہ ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن کوئی غیر پارلیمانی بات نہ ہو، کوئی غیر اخلاقی بات نہ ہو، اور کوئی قانون ہاتھ میں ہم لینے نہیں دیں گے. یہ بات تو سمجھ سے بالا ہے کہ موصوف خود کیا کرتے تھے، اور جب وہ اپنی جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو اب سامنے والے کو کیا پیغام دیتے ہیں. اچھا امراض بھائی، آپ بھی جو ہے نا بہت چھپے رستم ہیں. آپ نے شیخ رشید کی ایک پوائنٹ کے اوپر بہت زور دیا ہے، گیٹ نمبر 4 پہ. اس پہ بھی میں آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ اس طرح کی چٹکلوں کے اور اس طرح کی جو حساس قسم کی باتیں ہیں اس کو موضوع بحث بنانا ان کو بہت اچھا لگتا ہے. گلیوں میں، محلوں میں، تھڑوں میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو یہی بات ہو رہی ہوتی ہے. راولپنڈی کی میں خاص کر بات کرتا ہوں کیونکہ آپ نے شیخ رشید کی بات کی ہے، تو یہی کہا جاتا ہے یار شیخ صاحب نے یہ کر دیا، شیخ صاحب نے تو کیا بات ہے، گیٹ نمبر 4 پوری پیپلز پارٹی کو، پوری نون لیگ کو لتاڑ کے رکھ دیا. لیکن جب آپ سینسیبلی دیکھیں تو غور کریں تو یہ اتنی حساس بات ہے کہ جب بھی ہماری پاک آرمی پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں تو ان کے بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والے ایک دم بیان دے دیتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے اور نہ ہی ہم سیاست میں مداخلت کرتے ہیں. فوج اپنے آئینی اختیارات استعمال کرتی ہے اور جو بھی موجودہ حکومت ان کو جو بھی کام دے گی وہ کام کرنے کے وہ پابند ہوتے ہیں. ایک طرف فوج یہ کہتی ہے اور دوسری طرف مبینہ فوج کے ترجمان بنے شیخ رشید صاحب ہر بات میں نے یہ کر دیا، میں گیٹ نمبر 4 کے باہر بیٹھا ہوتا تھا اور یہ میں خود دیکھتا تھا، گیٹ دوسرے کمرے میں میں بیٹھا ہوتا تھا، یہ ڈیل کر رہے ہوتے تھے. آپ آرمی کے بڑے افسروں کے جو بیانات ہیں ان کو آپ پس پش ڈال رہے ہیں اور کہتے ہیں جو کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو یہ بڑی حساس بات ہے، اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. بلکہ میں نے تو ایک اپنے کالم میں یہ بھی کہا تھا کہ جس طرح کی شیخ صاحب باتیں کرتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ شیخ صاحب خود گیٹ نمبر 4 کے باہر پڑے ہوئے کھائے ہوئے اس چوئنگم کی طرح ہے، جو بھی اندر جاتا ہے ان کے جوتے کے ساتھ یہ چپک جاتے ہیں اور باہر آ کے اسی کا نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ وزارتیں کتنی ہیں، وہ فنگر ٹپ پہ اپنی وزارتیں گناتے ہیں کہ میری 17 وزارتیں ہو گئی، میری 18 وزارتیں ہو گئی، میں یہ ہو گیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. لیکن بھائی سیاست میں ایک چیز ہوتی ہے عزت.
اخلاقیات، شیخ صاحب کے قریب سے بھی وہ یہ دونوں چیزیں نہیں گزرتی نظر آتی. ان کو فتح چاہیے، ان کو سیٹ چاہیے، ان کو بلکہ اب تو 2 سیٹیں چاہیے. اب ان کا طمع بڑھ گیا ہے، اپنے بھانجے کو بھی یہ جتاتے ہیں. ان کو اب 2 سیٹیں چاہیے. اگر گیٹ نمبر 4 والے شیخ صاحب کے سر سے ہاتھ ہٹا دیں تو یہ 100 ووٹیں بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ میرا اپنا حلقہ ہے. حلقہ جو 62 ہے اس وقت، جو 55 تھا پہلے. اس میں جو جیتنے والا جو ہے اس بہت زیادہ مارجن کے ساتھ جیتے. 80,000 اگر ووٹ وہ لے لے تو دوسرے نمبر پہ آنے والا جو اس کے قریب ترین ہے 40,000 ووٹ لیتا ہے. یہی مارجن ہے ان کے جیتنے کا. اور شیخ صاحب جب مسلم لیگ نون میں تھے تو وہ اسی مارجن سے جیتتے تھے. پیپلز پارٹی یا دوسری مخالف تھے وہ تقریباً 40,000 ان کے پاس ان کو ووٹ پڑتی تھی. لیکن 2018 کے انتخابات میں خدا کی پناہ اتنا زیادہ میٹھا ڈال گیا اتنا زیادہ میٹھا ڈال گیا کہ آپ خود دیکھیں کہ میاں صاحب یا دوسری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں پی ڈی ایم والے شور مچاتے ہیں کہ یہ انجینئرڈ الیکشن تھا اور یہ پری پلاننگ تھی اور یہ جتانا ہی تھا انہوں نے پی ٹی آئی کو. آپ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں شیخ صاحب نے 1 لاکھ سے زائد ووٹیں لی. چلے ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں ووٹیں، لی ہوں گی انہوں نے ووٹیں. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ کمپیئر کیا کہ اگر شیخ صاحب یا کوئی بھی جیتنے والا اس حلقے سے 1 لاکھ ووٹ لے تو سیکنڈ آنے والا جو ہے نا وہ پھر 30,000 بھی ووٹ نہیں لے سکتا. کیونکہ یہاں پہ ٹرن آؤٹ اور ووٹ ڈالنے کا جو تناسب ہے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ شیخ صاحب اگر 1 لاکھ ووٹ لیں تو مسلم لیگ نون کے دانیال چودھری صاحب وہ 90,000 ووٹ لے لیں. تو یہ تو اب چلتا رہے گا سلسلہ. اور شیخ صاحب انجوائے کرتے رہیں جی جب تک ان کے ساتھ پنڈی والے ہیں. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. شیخ رشید صاحب کے بارے میں پنڈی میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ یہ تو کشمیری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ شیخ نہیں بلکہ رشید بٹ صاحب ہیں. انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کا عروج تھا. ان کے ایک بہت ہی مشہور اور سینئر رہنما تھے، ان کا نام تھا شیخ رشید احمد. ان کے نام کو کیش کرانے کے لیے رشید بٹ صاحب نے اپنا نام شیخ رشید احمد رکھا. ایک سٹوری ہے، یہ گردش کرتی ہے یہاں پہ اس طرح کا. تو ہو بھی سکتا ہے جیسے ان کا کریکٹر ہے وہ کچھ بھی کر سکتے. میں انہی شیخ رشید احمد کا ذکر کر رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کے بانی رہنماؤں میں جن کا شمار ہوتا تھا. یہ پیپلز پارٹی کے سینئر نائب چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور انہیں بابا سوشلزم بھی کہا جاتا تھا. اور ہمارے جو پنڈی کے شیخ رشید احمد صاحب ہیں انہیں تو بابا مفاد پرست کہنا مناسب ہوگا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اپنی سیٹ کے لیے، اپنی جیت کے لیے، الیکشن میں فتح کے لیے انہوں نے اپنے سب سے بڑے محسن میاں محمد نواز شریف کو چھوڑا. مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہ دیا. پھر اس کے بعد یہ پرویز مشرف کی گود میں بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ گجرات کے چودھری برادران کے آنکھ کا تارا بن گئے. اب آپ دیکھیں تو عمران خان جیسے انا پرست حکمران کے کابینہ کا حصہ ہیں، بلکہ وزیر اعظم کے بعد بڑی سیٹ جو ہے وہ وزیر داخلہ کی ہوتی ہے، وہ اس پہ براجمان ہے. تو یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جو الزامات عمران خان پہ لگ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے، تو کیا شیخ رشید صاحب الیکٹڈ ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں. جی ناظرین، بہت شکریہ آپ کا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. بہت شکریہ چوئی صاحب، بہت مہربانی. جی بہت شکریہ جی آپ کا.